اور پاکستان کے ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کے انتقال کو بھی ایک عرصہ بیت چکا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کئی سال پہلے دشمن اور دوست نما دشمن کے گٹھ جوڑ کو کیسے بے نقاب کر چکے ہیں، خود سن لیں۔ کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے۔ کم از کم مجھے تو اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کئی سال پہلے خبردار کیا تھا۔ انڈیا نے مئی میں پاکستان کی آپریشنل تیاریوں کی جانچ کر لی تھی۔ افغانستان نے اکتوبر میں ہماری طاقت کی ہلکی سی جھلک دیکھ لی ہے۔ ملا متقی اور اجیت دیول دونوں اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر دونوں بیک وقت بھی حملہ کر دیں تو اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان کو نہیں زیر کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے اسرائیل کی مشاورت سے ایک نیا پلان تیار کر لیا۔ اس پلان کے تحت افغان طالبان نے ایک تو پاکستان کی سرحدی اضلاع میں ٹی ٹی پی کی دوبارہ دراندازی ممکن بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ دوسرا، انہوں نے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سیاست میں بھی دراندازی شروع کر دی ہے۔ ڈولک خور افغان طالبان کے لالچ کا اندازہ اس سے آپ لگا لیں کہ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کی دلی سے واپسی کا انتظار بھی نہیں کیا اور اسرائیلی اور بھارتی منصوبے پہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ میں آگے بتاؤں کہ ضلع خیبر کے سرحدی علاقے میں تیرا میدان میں کل ایک قبائلی جرگہ ہوا جس میں علاقے کے تمام قبائل کے مشیران نے شرکت کی، اور اس جرگے میں کل عدم ٹی ٹی پی کے 2 نمائندے بھی شریک ہوئے۔ ٹی ٹی پی کے نمائندوں نے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنی 2 شرائط پیش کی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ سابق فاٹا کے علاقوں میں افغانستان جیسا شرعی نظام نافذ کیا جائے۔ دوسری شرط انہوں نے یہ پیش کی کہ ماضی کی طرح آج بھی ان علاقوں میں انہیں آزادانہ نقل و حرکت کی آزادی دی جائے۔ تو یہ جو ساری جنگ ہوئی ہے اس میں فنڈنگ تو انڈیا نے کی ہے۔ انڈیا اپنی جو آپریشن سندور ہے اس کی سبکی کا بدلہ اتارنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے افغانز کو استعمال کیا۔ افغانز آئے، they were drunk in ہسٹری یا فیک ہسٹری کہ 5000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ 2 گھنٹے کے اندر الحمدللہ پاکستان نے ان کی 5000 سال پرانی تاریخ پھاڑ پھوڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ لے جاؤ اس کو دوبارہ لکھو اب جا کے اور دوبارہ اس کو اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یعنی آپ مجھے جو کہہ رہی ہیں میں آپ کو بتا دوں اب 27 پوسٹ ہو گئی ہیں جو پاکستان کے قبضے میں ہیں، اور کئی ہیں جن پہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، تو ورنہ ہم اور بھی کر سکتے تھے۔ اور حالت یہ ہے کہ افغان جو اپنی لاشیں نہیں اٹھائیں، انہوں نے ان کو وہیں پہ گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں وہاں سے۔ دیکھیں یہ ایک بڑا تھاٹ آؤٹ پروسیس ہے، اور آئی ایم شور کہ پوری دنیا کو پتہ ہے اس کا کہ پاکستان کو سینڈوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، کہ ایک طرف انڈیا ایک طرف افغانستان ہے۔ لیکن یہ افغانستان از نو میچ ٹو اس۔ ہم نے ان کو کھڑا ہونا سکھایا، ہم نے ان کو چلنا سکھایا، ہم نے ان کو آزادی دلوائی ہے، ہم نے ان کو ایکسیپٹیبل بنوایا تھا، اور وہ اپنے ہی استاد کو یا باپ کو یا آپ سمجھیں محسن کو وہ محسن کشی کر رہے ہیں، تو ان کو تو اس کا سبق مل جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا کو بھی سبق ملے گا، اور انڈیا ہمیشہ کے لیے افغانستان کے اندر اس کی انٹری جو ہے نا اب وہ ختم ہو جائے گی جب ان کو مار اور پڑے گی وہاں پہ۔ تو یہ کتنا چلتی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ان کے یہاں پہ سلیپر سیلز بڑے ہیں افغانز کے، اسپیشلی ان کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے داعش ہو۔ اور پچھلی دور حکومت میں، عمران خان کی دور حکومت میں 40,000 یعنی ٹی ٹی پی والوں کو سیٹل کیا گیا تھا، جن میں 13-14 ہزار تو ہارڈ کور ملیٹنٹس تھے۔ یہ تو خود جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم ان کو سیٹل کر رہے ہیں، ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو بہرحال اب ہمیں ویڈ آؤٹ کرنے میں ایک پرابلم ہے، اوپر سے کے پی کے اندر ایک اپنا کیوس ہے، اور کے پی کے کی سوری آئی بیگ یور پارڈن کی جو گورنمنٹ تھی وہ بالکل ہی اتنے عرصے سے انہوں نے ٹیررزم کے اوپر کچھ نہیں کیا۔ سو مچ سو جب پارا چنار میں قتل عام ہو رہا تھا وہاں پہ بھی نہیں فوج کو آنے دیا انہوں نے کہ اس کو کنٹرول کر لے، ورنہ کتنے کم لوگ مرتے، اتنے نہ مرتے، اتنی کیجولٹیز نہ ہوتی۔